السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے، کیونکہ جب سے عمران خان کی حکومت اقتدار میں آئی ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ شاید عمران خان کی 18 سالہ محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار ملا، جبکہ اکثر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ملنا مشکل تھی۔ لہٰذا نجم سیٹھی صاحب، جو کہ پاکستان کی صحافت اور سیاست کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میر شکیل الرحمان جنگ اور جیو گروپ کی وجہ سے عمران خان کو اقتدار ملا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب پاکستان کی سیاست میں تقریباً 40 سال سے زائد ان کو عرصہ ہو گیا ہے صحافت کرتے ہوئے، بڑی بڑی خبریں انہوں نے بریک کی ہیں، لیکن جب سے عمران خان کی حکومت اقتدار میں آئی ہے نجم سیٹھی صاحب جو بھی خبر بریک کرتے ہیں یا تو وہ خبر غلط نکلتی ہے یا ان کی چڑیا کی خبر باؤنس ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں تو نجم سیٹھی صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن اب جو ان کا جو نیا دعویٰ اور جو ان کی نئی خبر ہے اس پر ہم کیسے یقین کر لیں؟ اگر ہم ماضی میں جائیں تو جنگ اور جیو گروپ ہمیشہ سے ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے مراسم اچھے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ہی سپورٹ کرتا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے دنوں ایک کیس بنا تھا اور میر شکیل الرحمان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے نیب کے ذریعے، نیب نے جو گرفتاری کی ہے ان کی، اس گرفتاری کی وجہ بھی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب ضلع پنجاب تھے تو ان کے دور حکومت میں 54 سے زائد پلاٹ جو کہ ایک ایک کنال کے پلاٹ تھے وہ ان کے نام کروائے گئے تھے میر شکیل الرحمان صاحب کے۔ تو بہرحال اس قصے کہانی میں پڑے بغیر تھوڑا سا اتنا دور آپ کو لے کے نہیں جاتے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت تھی اور اپوزیشن تھی مرکز میں، تو روزانہ کمران خان صاحب اس وقت جیو نیوز کا حصہ ہوا کرتے تھے، آج کل دنیا ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں، تو کمران خان صاحب روزانہ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ان کی چارج شیٹ لیا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے۔ اور چارج شیٹ میں کیا ہوا کرتا تھا جی، کیونکہ اس وقت اتنا سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا، اتنی لوگوں میں ٹی وی چینلز بھی پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں تھے اتنی زیادہ تعداد میں جو کہ آج ہیں، تو کمران خان صاحب کا پروگرام جو ہے وہ زیادہ تر دیکھا جاتا تھا اور جیو نیوز کو بوسٹی علاقوں میں دیکھا جاتا تھا، تو وہاں پر ایک بیانیہ سیٹ کیا جاتا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ایک مائنڈ کو سیٹ کیا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کرپشن ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کوئی کام صحیح نہیں کر رہی، گورننس بالکل خراب ہے، اور صرف ان کی نیگیٹو چیزوں کو اٹھایا جاتا تھا اور عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، جس کی وجہ صرف ایک تھی کہ اس کے پیچھے جو نواز شریف صاحب بیٹھے انتظار کر رہے تھے 5 سالوں کا، تاکہ پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے اس کو اتنا منفی انداز میں پیش کر دیا جائے عوام کے سامنے کہ جب دوبارہ انتخابات ہوں 2013 کے، تو اس وقت جو ہے صرف نواز شریف صاحب کا سکہ چلے اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ اقتدار مل جائے۔ اس کام کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کمران خان صاحب نے جب زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیے پیپلز پارٹی کے خلاف اور طرح طرح کی خبریں انہوں نے پھیلائی، کیونکہ اس وقت کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں کرتا تھا کہ خبریں سچ ہیں جھوٹ ہیں، نہ اتنا ادارے بھی ایکٹیو ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا ایک بار آپ کو یاد ہوگا جب قمر زمان کائرہ صاحب وزیر اطلاعات تھے تو وہ کمران خان صاحب کے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کمران خان صاحب کی اس وقت بولتی بند کی تھی مختلف ایشوز کے اوپر، اور کمران خان صاحب کی جو زبان تھی جو کہ کینچی کی طرح چلا کرتی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ بھی چلنا بند ہو گئی تھی۔ تو یہ تو میر شکیل الرحمان اور جنگ جیو گروپ کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ نواز شریف کی سپورٹ کے لیے کسی کی بھی مخالفت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کے بعد 2013 کے انتخابات ہوئے تو انتخابات کے دوران بھی جس انداز میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور عوام کے سامنے الیکشن سیل بنائے گئے، وہاں پر روزانہ 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی گئی اور مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی تھی اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لہٰذا امید کی جو آخری کرن نواز شریف ہے اور ان کی جماعت ہے ان کو اقتدار ملنا چاہیے۔ اس وقت بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے عمران خان کے بارے میں کوئی جنگ اور جیو گروپ نے کبھی کوئی بات کی ہو، کبھی کوئی ان کے حوالے سے کوئی الیکشن کمپین کی ہو، کوئی ٹرانسمیشنز کی ہوں، کوئی الیکشن سیل بنائے گئے ہوں۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشن ہو گئے، اور الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی نتائج آنا شروع ہو گئے تھے تو اس وقت اس سے کافی دیر پہلے، کئی گھنٹے پہلے نواز شریف صاحب سے تقریر کروائی گئی تھی اور وہ جیو پر دکھائی گئی تھی، اور جیو نے جس طریقے سے ایک ایجنڈا سیٹ کیا تھا کہ انہوں نے یہ ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو 2 تہائی اکثریت مل گئی ہے، لہٰذا نواز شریف کو اقتدار مل گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ رات گئے تک جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر جو ہے نا اکثر علاقوں میں مسلم لیگ نون کو فاتح قرار دیا گیا، اور وہاں پر جو ہے نا تمام جو بوریاں تھی ووٹوں کی ان کو گنتی کیے بغیر ان کو ٹھپے لگا کے بس مسلم لیگ نون کے شیئر کو جتوا کر آگے کر دیا گیا۔ تو یہ کام شکیل الرحمان صاحب نے کبھی عمران خان کے لیے تو کبھی نہیں کیا، تو 2013 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کبھی نہیں کیا، کبھی انہوں نے جماعت اسلامی کے لیے کبھی کام نہیں کیا، تو لہٰذا انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے انتخابات ہو گئے،
انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو ان 5 سالوں میں سب سے زیادہ جو اشتہار تھے وہ جنگ اور جیو گروپ کو دیے گئے. سب سے زیادہ جو پیسہ تھا وہ جنگ اور جیو گروپ کو دیا گیا. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنا آیا تو دھرنے کے دوران جس انداز میں جیو نیوز نے عمران خان کی کردار کشی کی، جس انداز میں جیو نیوز نے اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر جس طرح سے انہوں نے بیانیہ سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کا دعویٰ غلط ہے 4 حلقوں والا، اس کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اور حکومت کی جو کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اکانومی تباہ کی جا رہی ہے، پتہ نہیں چائنا کا صدر پاکستان نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا اس ملک میں، عمران خان نے دھرنا دے دیا. تو مجبوراً پر عمران خان صاحب کو کنٹینر پر کھڑے ہو کر میر شکیل الرحمان اور ان کی جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بتانا پڑ گیا. عمران خان صاحب کو پھر کنٹینر پر کھڑے ہو کر جیو کے حوالے سے سچ بولنا پڑ گیا جو کہ ان کو ہضم نہیں ہوئے، میر شکیل الرحمان صاحب کو اور دیگر لوگوں کو. اس وقت بھی عمران خان کی حمایت کبھی جنگ اور جیو گروپ نے نہیں کی. 2018 کے انتخابات میں بھی جس طریقے سے ایک منظم طریقے کے ساتھ جب ایک مہم چلائی گئی مسلم لیگ نون کے لیے، وہاں پر اتنی منظم انداز میں تو پاکستان تحریک انصاف کی خبریں بھی نہیں چلائی جاتی تھی. اور جس انداز میں نون لیگ کی جو کارکردگی تھی 5 سالوں کی، بھلے وہ کارکردگی تھی یا نہیں تھی، لیکن اینیمیشن بنا کر وہاں پر جو ہے نا بجلی کے پول دکھا کر، گیس کی پائپس دکھا کر، جس طریقے سے سڑکیں اور موٹر وے دکھا کر جو بتائے جاتے تھے، تو ان کے بتانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ اقتدار ملے. کیونکہ نواز شریف صاحب کو اقتدار ملنے کا مطلب یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان اور اس کے اداروں کو کا فائدہ ہونا ہے، کیونکہ یہ فائدہ وہ کسی اور حکومت سے نہیں لے سکتے. اب عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی ہے، تو حکومت میں آنے کے بعد میرے خیال میں اگر یہ بات مجھے نہیں پتا تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اگر میرے کسی دیکھنے والے کو اگر یاد ہو کہ میر شکیل الرحمان اور اس کے جنگ جیو گروپ نے کس کو عمران خان کی کوئی بھی ایک اچھی بات، ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کی 100 میں سے 100 باتیں غلط ہو سکتی ہیں، چلو 100 میں سے 100 نہیں تو 99 باتیں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو 99 جو ٹھیک غلط ہو سکتی ہیں ان میں سے جو ایک بات ٹھیک ہے وہ تو جیو نیوز دکھا سکتا ہے. تو 100 میں سے اگر 99 میں غلط ہیں اور ایک بات صحیح ہے وہ بھی جیو دکھا سکتا ہے، لیکن جیو وہ بھی نہیں دکھاتا. عمران خان کی حکومت کا کوئی اچھا اقدام آج کے دن تک جیو نیوز نے نہیں دکھایا. میر شکیل الرحمان کے ایجنڈے کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاتی. وہاں پر ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو عوام کی نظروں میں گرانا ہے. عمران خان کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو عوام کی نظروں میں بالکل سبوتاژ کر دینا ہے. تو لہٰذا یہ ان کا جو ایجنڈا ہے یہ بالکل مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہے. بات شروع ہوئی تھی نجم سیٹھی صاحب کے دعوے سے. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کا پاکستانی کی صحافت سے تعلق تو ہے ہی ہے، لیکن ان کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اب ہمارے ہاں بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے صحافی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اچھا صحافی، ایک ہوتا ہے برا صحافی. اب برا صحافی کون ہوتا ہے؟ برا صحافی وہ ہوتا ہے کہ جو 25 سال کسی اخبار میں یا ٹی وی میں کام کرتا ہے، 8 گھنٹے نوکری کرتا ہے، اس کے بعد تنخواہ لے کے گھر چلا جاتا ہے، اور جب 25 سال پورے ہوتے ہیں تو بیچارہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہوتے، بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اپنا مکان کھڑا کرنے کی بھی اس میں بیچارے میں اہلیت نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے برا صحافی. اچھا صحافی کون ہوتا ہے؟ اچھا صحافی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اس کی تنخواہ چند ہزار روپے ہوتی ہے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد اس کی جو انکم ہوتی ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے. پھر چند سالوں میں ہی اس کے پاس کروڑوں روپے کا بنگلہ آ جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا وہاں سے یہ اپنے فوائد لیتے ہیں. اب کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کر کے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کی جو نیگیٹو چیزوں کو بار بار اس کو ابھارا جاتا ہے، ان کو پبلک میں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ حکومتیں پھر صحافیوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، پھر بیٹھ کے آپس میں معاملات طے کیے جاتے ہیں. معاملات طے کر کے کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ان کا حصہ دیا جاتا ہے. حصہ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں پھر، اور خاموش جب ہوتے ہیں تو اپنا حصہ ان کو مل چکا ہوتا ہے. تو نجم سیٹھی صاحب کی مثال بھی اس طرح سے ہی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ٹارگٹ کر لیتے ہیں حکومتوں کو. ان نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کسی بھی حکومت میں جا کر جو ہے نا میں نے کچھ بننا ہے اور میں نے کوئی عہدہ لینا ہے، سیاسی عہدہ لینا ہے. اس کے لیے پھر جو ہے نا کیسے کہتے ہیں، یہ پھر وہ حکومتوں کی چاپلوسی شروع کر لیتے ہیں. جیسے نجم سیٹھی صاحب مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے ہی وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑی چاپلوسی کرتے ہیں. تو جب 2013 کے انتخابات ہو رہے تھے تو ان کو نگران سی ایم پنجاب وہ بن گئے تھے.
اور اس کے بعد پھر حکومت جب مسلم لیگ نون کی آئی تو ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا ان کو چیئرمین بنا دیا گیا. تو نجم سیٹھی صاحب نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا اپنی زندگی میں کچھ آگے بڑھنے کا, کچھ بننے کا, وہ ان کا ٹارگٹ تھا سیاسی پوزیشن حاصل کرنا. اور وہ سیاسی پوزیشن انہوں نے صحیح زبردست طریقے سے اپنی کامیاب چال کے تھرو انہوں نے لے لی. اور ان کی چڑیا نے جو ان کو سکھایا ہوا تھا, جو خبریں ان کو دیتی تھی شہباز شریف سے منگوا کر یا نواز شریف سے منگوا کر یا کہیں سے منگوا کے جو دیتی تھی اداروں کے خلاف اور دیگر جماعتوں کے خلاف, تو اس چڑیا نے ٹھیک ٹارگٹ پہ کام کیا. اور نجم سیٹھی صاحب کو جو ہے نا ان کا اس کا فائدہ ہوا, اور نجم سیٹھی صاحب نے صحیح زبردست انداز میں اس پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کا جو عہدہ تھا اس کو انہوں نے انجوائے کیا, اور انجوائے کر کے انہوں نے جو ہے نا اپنا مقصد حاصل کیا. اس کے بعد آپ کو ایک اور بڑی امپارٹنٹ چیز بتاتے رہے نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں, کیونکہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا مختلف عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی جو حکومت کا جب خاتمہ ہوا, اس کے بعد جو نگران وزیر اعظم تھے ملک مہاراج الدین خالد صاحب, ان کی کابینہ میں بھی بطور مشیر یہ کام کرتے رہے ہیں. تو یہ ان کا جو ان کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا, یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. بلیک میل کر کے کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. عمران خان کی حکومت واحد حکومت ہے جو کہ نجم سیٹھی صاحب اور اس طرح کے جو صحافی ہیں ان کے ہاتھ نہیں آ رہی. عمران خان نے واضح اور دو ٹوک قسم کا موقف لیا ہوا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو فائدہ دیں گے نہ وہ کسی سے فائدہ لیں گے. ان کا یہ جو موقف ہے اس کی وجہ سے جو اکثر جو پرانے صحافی ہیں, جو نئے دور کے صحافی ہیں, وہ بالکل بھی عمران خان کے خلاف نہیں ہیں. آپ اگر اس کے ایگزامپل لے لیں, میں نام کوڈ نہیں کروں گا, جتنے بھی آج کل پرائم ٹائم اینکرز کام کر رہے ہیں ان میں 90% لوگ ایسے ہیں جو کہ نئے چہرے ہیں, جو کہ پچھلے 10 12 15 سالوں میں اوپر ہیں. تو وہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے. نہ ان کی کوئی ترجیحات ہیں کہ حکومتوں سے فائدے لیے جائیں, نہ ان کی ترجیحات ہیں کہ حکومتوں سے فوائد لیے جائیں. تو لہٰذا یہ وہ کام تو نہیں کر رہے. لیکن یہ جتنے بھی پرانے جو صحافی ہیں جن کی صحافت کا 40 سال کا تجربہ ہو گیا, ان کا صرف کام کرنے کا انداز ہی یہ ہے, ان کا صحافت کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک بندے کو بلیک میل کرو, وہاں سے سیاسی فائدہ لو, اور اپنا اور اپنے بچوں کا صحیح زبردست قسم کا مستقبل بناؤ. اب عمران خان ان کے ہاتھ نہیں آ رہا, اور عمران خان کے ان کے ہاتھ نہ آنے کی وجہ سے اب وہ عمران خان کے بارے میں طرح طرح کی نگیٹو چیزیں پھیلاتے ہیں, طرح طرح کی نگیٹو خبریں پھیلاتے ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید عمران خان کی حکومت فیل ہو گئی ہے. حالانکہ اگر تھوڑا سا اگر حقائق پہ مبنی اگر انسان اپنے اگر دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ عمران خان کی حکومت کو بنے ابھی 1.5 2 سال کا عرصہ ہوا ہے, اور 2 سالوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ نہ تو کرپشن کا کوئی سکنڈل آیا, نہ تو عمران خان کی جانب سے شاہرچیاں کی گئی, نہ تو عمران خان کی جانب سے بیرونی دورے کیے گئے, بلکہ عمران خان کی جانب سے ہمیشہ کفالت شاری کی بات کی گئی اور حکومت کو بہتر انداز میں اور گورننس کو زبردست انداز میں چلانے کی بات اور کوشش کی گئی. تو 40 سالوں کا جو گند تھا اس کو اگر عمران خان اگر آپ لوگ اگر یہ مان لیں کہ وہ 1.5 سال میں اس گند کو ختم کر لے گا اور مسائل کو ختم کر دے گا, تو یہ قطعی طور پر ناممکن ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگ آ کر طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت اسٹیبلشمنٹ دلوا دی, عمران خان کو حکومت شکیل الرحمان نے دلوا دی, یہ وہ لوگ ہیں جو صرف بگاڑ چاہتے ہیں, یہ اداروں کے درمیان بگاڑ چاہتے ہیں. اور نجم سیٹھی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے, اس دعوے کی اگر گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو کوئی اس کی حیثیت ہے ہی نہیں. کیوں کہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ دعویٰ اس لیے کیا کیونکہ نجم سیٹھی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو میر شکیل الرحمان کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے. اور عمران خان جو ہے نا اس نے جو میر شکیل الرحمان نے جو اس کے ساتھ احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا. حالانکہ بالکل اس بات کا اگر آپ کسی پڑھ لکھے بندے سے بات کریں, کسی گاؤں دیہات کی عام انسان سے بات کریں, کسی بچے سے بات کریں, کسی چھابڑی والے سے بات کریں, کسی گاڑی والے سے بات کریں, عام سڑک پہ چلنے والے بندے سے بات کر کے اس سے سوال پوچھیں کہ بھائی نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو حکومت میر شکیل الرحمان اور جنگ جیو گروپ کی وجہ سے ملی ہے, تو یقین مانیں ان کا آگے سے جواب کیا ہوگا. ان کا صرف ایک ہی جواب ہوگا, ان کا جواب ہوگا کہ نجم سیٹھی صاحب کی بات جو ہے اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب کیونکہ دنیا پوری کو پتہ ہے کہ جنگ اور جیو گروپ نے پچھلے عمران خان کی 18 19 سال کی ان کی جو سیاست ہے اس کی ہمیشہ مخالفت کی, اس کی ہمیشہ نگیٹو چیزوں کو انہیں اوپر لے کے آئیں اور پازیٹیو چیزوں کو ہمیشہ وہ دبا دیتے ہیں. تو لہٰذا نجم سیٹھی صاحب نے جو ہوا میں ایک تیر کھلا ہے, یہ تیر بالکل ان کا نشانے پہ جا کے نہیں لگا. اور اگر ان کی خبر اگر یہ چڑیا نے دی ہے تو ان کی چڑیا نے بڑی یہ ایک
آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایک منفی خبر اس نے دی ہے، اور یہ جو خبر تھی یہ مکمل طور پر باؤنس ہو گئی، اور اب یہ لگتا ہے کہ شاید 40 سال صحافت میں کام کرنے کے بعد ان کی جو چڑیا ہے اب اس کو بھی آرام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چڑیا کی جو خبریں ہیں وہ باؤنس ہو رہی ہیں، اور خبریں باؤنس ہونے کی وجہ سے نجم سیٹھی صاحب کے اوپر جو 90% لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا تھا اب مزید اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔